السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار کو کل من کان عدوا لجبریل علیہ، فرما دیجئے کہ کون ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا؟ بے شک وہ تو اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اسے لے کے نازل ہوئے ہیں، جس کی تصدیق جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ بھی کرتی ہیں، اور اس میں ہدایت اور خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے۔ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہوگا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، بے شک اللہ دشمن ہو جائے گا کافروں کا۔ اور بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر جو اس میں آیتیں ہیں جو دلیلیں دیتی ہیں یا روشن آیتیں ہیں، اور اس کا انکار تو صرف نافرمان یا فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ جب کبھی وہ عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد کو ان میں سے ایک گروہ پھینک دیتا ہے، بلکہ اکثر ہی ان میں سے ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو پھر بھی ایک گروہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اسے پھینک دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو ایسے پسے پشت ڈال دیتا ہے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، اور پیروی کرتے ہیں جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطان تھے جو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو ہم نے بابل میں ہاروت اور ماروت پر جو دو فرشتے تھے ان پر نازل کیا، اور وہ جب بھی کسی کو کچھ سکھاتے تو اس سے پہلے کہہ دیتے کہ ہم تو بے شک تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، بس تم کفر نہ کرو۔ اور وہ سیکھتے جو مرد اور اس کے ساتھی میں یا بیوی میں جدائی ڈال دیتا، اور وہ کسی شخص کو بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ اور وہ سیکھتے جو کچھ انہیں نقصان دیتا اور فائدہ نہ دیتا ان کو، اور بے شک جان لو جو انہوں نے یہ سودا کیا ہے تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہا۔ بڑا برا ہے جو انہوں نے سودا کیا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے بہت بہتر بدلہ پاتے یا ثواب پاتے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا جو اس کا گروہ ہے جس میں اللہ، اللہ کے انبیاء، اللہ کے فرشتے، ہدایت والے لوگ ہوں گے، اور جو کوئی بھی ان سے دشمنی کرے گا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ جو انبیاء سے دشمنی کرے گا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، ان کے متعلق غلط بولے گا، اس نے بھی اللہ سے دشمنی کی۔ اور اکثر لوگوں پر جب حق کھلتا ہے، جیسے کہ پہلے لوگوں پر واضح کیا گیا، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں، یا بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، پھر بھی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور ایسے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسے جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو اپنے ارد گرد بھی پہلے لوگ بھی ایسے کرتے رہے، آپ کو اب بھی اپنے گرد ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے احکامات کو جانتے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو جانتے ہوتے ہیں، مگر ان پریکٹیکل ایسے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔
اب تو وہ فتنوں کا دور آ گیا ہے کہ پہلے تو وہی عالم تھا کہ منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ آپ کو نمازی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، بلکہ بڑے ہی کامیاب وہ گھر ہوتے جا رہے ہیں جس کے سارے مکین نمازی ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے چلے گا، یہی پہلے رہا اور یہی اب ہے اور یہی چلتا رہے گا۔ لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے تو اس کے انبیاء کو نہیں مانیں گے، اگر اس کے انبیاء کو مانیں گے تو انبیاء کی بات نہیں مانیں گے، یا کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، دعویٰ کریں گے اور ان پریکٹیکل ایسا نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے، اسے بڑے خوبصورت جزدانوں میں بڑے اوپر ادب کے ساتھ چوم کے آنکھوں کو لگا کے رکھ دیں گے، نہ اسے پڑھیں گے، نہ اسے سمجھیں گے، اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے، بلکہ اپنے عملوں میں اپنے گمانوں کے مطابق چلتے جائیں گے۔ یہ روش ہمارے ہاں عام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے بچائے اور قرآن کو اور اللہ کے پیغام کو صبح شام ہمیں پڑھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عمل ہی کرنا اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس سے دور ہونا اس کی نہ شکری ہے، نہ قدری ہے، انکار ہے۔ اسی طرح سے لوگ جادو میں گریں گے، پہلے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور ایک وقت تو بابل میں ایسا آیا کہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کی پہچان ہی جاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے بابل میں 2 فرشتے بھیجے جو کہ پہلے بتا کے، ان پر واضح کر کے کہ یہ باطل ہے، تم فتنے میں نہ پڑو، تو پھر بھی لوگ اس روش کو اختیار کرتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد سب مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے ہاں جادو جو ہے لوگ کروا بھی رہے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں، بلکہ اب تو میڈیا کا دور ہے، تو میڈیا پر آپ کو اسی عمل کو باقاعدہ کے طور پر اس کی اشاعت جو ہے آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کو اپنے ارد گرد چاکنگ ہوئی ملے گی، پفلٹ ملیں گے، ایڈز ملیں گی مختلف، جو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اب تو باطل بھی بڑے مضبوط طریقے سے، جبکہ ان کی کوئی مضبوطی اس میں نہیں ہوتی، مگر بڑے واضح ہو کر آپ کو نظر آئے گا، ایسے جیسے کہ اخلاقیات کا انحطاط کا وہ دور ہے کہ اب گناہ یا باطل بھی بڑے واضح ہو کے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا جو شیطان جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچائے گا؟ تو اللہ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ جو بھی کسی کو پہنچتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو پاتا۔ ہاں، جو بندہ بھی جو رستے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں طرف ان کی مدد کرتا ہے، جو خیر کی طرف چلتا ہے ان کی بھی، اور جو شر کی طرف جاتے ہیں ان کی بھی۔ تو اللہ کے اذن سے ہی کسی کو جادو کا کسی پر اثر بھی ہو جاتا ہے اور اسے نقصان بھی اس سے پہنچتا ہے، اور جادو کرنے اور کرانے والا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور یہ بہت بہت برا سودا ہے جو لوگ اپنے لیے جہنم خرید کے، اللہ کی ناراضگی خرید کے کرتے ہیں۔
اس پہ اظہار افسوس اللہ نے کیا ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، کیونکہ اس طریقے سے جو حاصل کرتے ہیں اس کے بجائے وہ اللہ سے مدد طلب کرتے، اللہ کے خوف میں، تقوی میں رہتے، تو اللہ کے پاس سے بہت بہتر کچھ پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں جادو کرنے کرانے اور ہر چیز سے بچا لے، اس روش سے بچا لے، اور ہم سب کو عافیت دے، آمین۔